السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربوں کی اخلاقی حالات اور مکے میں بت پرستی کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالات بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری و ڈھاکہ زانی، زیناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتے اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھی۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جھگڑا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے قصوں کے ساتھ بڑی ناانصافی بڑھتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی دوسری برائیوں ان میں رواج پا چکی تھی۔ قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور ایک خدا کی عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 سال پہلے عمر بن لوحہ الخزاعی کا دور آیا۔ عمر مکے کا بڑا دولت مند شخص تھا۔ اس کے پاس 20,000 اونٹ تھے، جو اس زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی۔ ایک دفعہ وہ مکے سے ملک شام گیا۔ اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتے ہیں، تو ان سے پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے حاجت روا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں اور پانی برساتے ہیں۔ عمر بن لوحہ کو ان کی بت پرستی اچھی لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بت لے کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ کعبہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ اس طرح مکے میں بت پرستی کی شروعات عمر بن لوحہ الخزاعی کے ہاتھوں ہوئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لوحہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آستین گھسیٹا ہوا چل رہا ہے۔ 6 صدی میں مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ بہت زیادہ کمزور تھے، جہالت عام تھی، دین کے صحیح مفہوم سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ ہر طرف شرک و بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب کے ہر گھر میں الگ الگ بت رکھا ہوا تھا جس کی پوجا کی جاتی۔ کعبہ جیسی مقدس جگہ میں 360 بت جمع کر کے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر سورج، چاند، ستارے اور آگ کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اور جو لوگ اپنے آپ کو آسمانی مذاہب والے سمجھتے تھے، اللہ کی کتابوں کے احکام و قوانین کو بدل ڈالا تھا۔ اس کی اصلی شکل و صورت باقی نہیں رہی تھی، بلکہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ ان کے مذاہب کے اصل بنی انبیاء اکرام دوبارہ واپس آ کر ان کی حالات دیکھتے تو وہ ان کو نہیں پہچان سکتے۔ ان مذہب کے ماننے والے دھیرے دھیرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ چکے تھے، حتیٰ کہ پوری طرح عقیدہ توحید پر بھی قائم نہیں تھے، اور ان کی بہت ساری عادتیں اور رسمیں مشرکانہ اور جاہلی روایت کے مطابق تھے۔ ان ساری چیزوں کی اصلاح اور صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنے قوم کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات و انجیل میں وہ علامت اور نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اکرامی میں موجود تھے۔ خود تورات و انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔